السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ اس کی سرکاری زبان پشتو، دری اور فارسی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی اگر آبادی کی بات کریں تو یہ تقریباً 40 ملین ہے۔ اس کی موجودہ کرنسی افغان ہے۔ افغانستان جو جنوبی اور وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، ایک زمین بند ملک ہے جس کی سرحدیں پاکستان، ایران، چین اور وسط ایشیائی ممالک سے ملتی ہیں۔ یہ خطہ قدیم زمانے سے ہی تجارتی اور ثقافتی راستوں کا مرکز رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے قدیم دنیا کا چکر بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے افغانستان پر ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، منگولوں اور برطانوی سمیت کئی سلطنتوں نے قبضہ کیا، لیکن مقامی مزاحمت نے ہر بیرونی طاقت کو شکست دی، جس کی وجہ سے اسے سلطنتوں کا قبرستان بھی قرار دیا جاتا ہے۔ طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان میں خواتین کے حقوق اور سماجی حیثیت میں شدید تنزلی دیکھی گئی ہے، یا ان کی تعلیم، ملازمت، نقل و حرکت اور بنیادی آزادیوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ 2024 میں طالبان نے ایک نیا قانون نافذ کیا جس کے تحت خواتین کے لیے آواز اور چہرے کو عورت قرار دے کر انہیں مکمل ڈھانپنے کا حکم دیا گیا۔ حتیٰ کہ قرآن پڑھنے کی آواز بھی ممنوع ہے۔ حجاب نہ پہننے یا احتجاج کرنے والی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2023 میں 767 خواتین نے مختلف قسم کی خشونت کی اطلاع دی۔ افغانستان میں خواتین کی صورتحال نہ صرف تعلیم و معیشت بلکہ ان کی بنیادی انسانی حقوق تک محدود ہو چکی ہے۔ 1747 میں احمد شاہ ابدالی نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو جدید افغانستان کی تشکیل کا نقطہ گاہ سمجھی جاتی ہے۔ 20ویں صدی میں یہ ملک سوویت یونین اور امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کی مداخلت کا شکار ہوا، جس کے بعد 2021 میں طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا۔ روایتی موسیقی میں رباب، طبلہ اور دائرے جیسی آلات شامل ہیں، اور شاعری خوشحال خان کھٹک اور رحمان بابا جیسی شخصیات کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے۔ ہم طویل تنازعات کے ثقافتی ورثے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان کی معیشت زراعت اور معدنیات پر انحصار کرتی ہے، لیکن بد امنی اور خانہ جنگی نے ترقی کو روک رکھا ہے۔ 2020 میں اس کی آبادی تقریباً 3,14 تھی، جس میں سے 99% مسلمان ہیں۔ طالبان کی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا اور ملک معاشی پابندیوں اور انسانی حقوق کے مسائل سے دوچار ہے۔ افغانستان اپنی پیچیدہ تاریخ، ثقافتی گہرائی اور جغرافیائی اہمیت کے باوجود آج بھی امن اور استحکام کی تلاش میں ہے۔ اس کی عوام کی مزاحمت اور صلاحیت اس بات کی عکاس ہے کہ یہ ملک کبھی بھی بیرونی طاقت کا محکوم نہیں رہا۔